بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کفر، شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، دنیا کے اس عذاب میں ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے، اس روئے زمین پر کوئی چیز بھی باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ ناظرین، اس طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ کے عذاب سے بچ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا فرمایا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا جس کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی جیسی کوئی اور قوم ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھے، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے، ان کے قد کتنے لمبے تھے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، ان جیسے لوگ اللہ نے دوبارہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیے۔ اس قوم جبارین نے ایسی کون سی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایسے کون کون سے گناہوں میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کی سب سے طاقتور نسل کے لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ طوفان نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی نسل کی ابتدا ایک بار پھر حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو کہ دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور، دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی دراز قد قوم تھی۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ یہ قوم کس قدر طاقتور اور دراز قد تھی جس کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں، میں نے ان کی جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی۔ یہ قوم ارم نامی بستی میں آباد تھی، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ویژن سے نوازا تھا کہ بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے۔ اس دور میں ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور تر و تازہ بے شمار پھل اور اناج موجود تھے۔ اسی طرح اللہ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ کسی دور میں جو علاقہ دنیا کا حسین ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایک ایسا صحرا بن چکا ہے جس کے اندر ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور ایک ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ ناظرین، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی عمریں 1000 سال تھیں۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی، اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک ہی مرتبہ حاملہ ہو جاتی، اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر اور رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اس طرح یہ قوم اس ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ ناظرین، قوم جبارین 13 قبائل پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد وہ پہلی قومیں تھیں
جنہوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی اور اللہ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ قوم بت پرستی میں مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ناظرین، یمن اور عمان کے اندر احقاف نامی سرزمین پر قوم عاد آباد تھے اور وہاں پر نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے خوشحال اور آرام دہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ توحید کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کی اور فسق و فجور میں غرق ہو گئے اور انہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے۔ اللہ نے ان کے درمیان حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ناظرین، یہ بتانا ضروری ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی تاریخ کی کتاب یا تورات قوم عاد کے متعلق روشنی نہیں ڈالتی، اس لیے اس قوم کے حالات کا نقشہ صرف قرآن پاک سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ ان کا زمانہ تقریباً 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے اور قرآن مجید میں عہد کو منبعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ عہد کا مرکز مقام احقاف ہے اور یہ حضرموت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیل خالی ہے، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بعض مکاتب فکر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کی سب سے بہترین حصے حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے شمال سے حدود عراق تک وسیع تھی اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ ابد بت پرست تھے اور صنم تراش میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبودان باطل بھی قوم نوح علیہ السلام کی طرح ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ہی تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام تار تھا۔ قوم عاد اپنی مملکت کی خوبصورتی اور جسمانی قوت کے غرور میں ایسے مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے خدائے واحد کو بالکل ہی بھلا دیا اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود بنا کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود انتہائی مخلص، اعلیٰ اخلاق کے مالک، سرخ و سفید رنگت والے اور وجیح شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی داڑھی بڑی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اس کی عبادت کی دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع فرمایا، مگر قوم عاد نے ایک نہ مانی اور انہیں سختی سے جھٹلا دیا۔ انہوں نے غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا میں ہم سے زیادہ شان و شوکت کا مالک کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور اور سرکشی کی بجائے اپنی جسمانی طاقت، حکومت کے سبب گھمنڈ نہ کرنے بلکہ خدا کا شکر ادا کرنے کی تلقین کرتے کہ اس نے تم کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تمہیں زمین کا مالک بنا دیا، خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھولو اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے باز آ جاؤ جو نہ تو تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ زندگی اور موت، نفع اور نقصان سب ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کرتے تھے کہ اگرچہ تم عرصے تک سرکشی اور نافرمانی میں مبتلا رہے تو آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اسی کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تقوی اور طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بے شمار عزت عطا کرے گا اور مال و دولت میں سرفراز بنائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ بار بار یہی کہتے کہ تم سے میں کسی اجر کی خواہش نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور نبی کی زندگی کا امتیاز ہے کہ ان پر کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست اور عزت کے طالب ہوتے اور نہ ہی مال و دولت کے۔ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نقطہ ہے، وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کی رضا کی طالب ہوتے ہیں۔ قوم عاد میں ایماندار تو چند ہی لوگ تھے، باقی تمام سرکش اور متکبر انسانوں کا گروہ تھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے خیالات، ان کے قواعد، ان کے اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں کوئی بھی شخص قائل نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں بے وقوف گردانا اور ان کے مخلصانہ نیتوں اور صداقت کے تمام دلائل کو جھٹلا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو انہوں نے نہ مانا اور کہا ہم تیرے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہی ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس دھوکے میں نہیں آنے والے کہ تجھے خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یہ یقین کر لیں کہ وہ خدا اکبر کے سامنے ہماری سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو میں کوئی بے وقوف ہوں اور نہ ہی پاگل، بلا شبہ میں خدا کا رسول اور نبی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے
बेवकूफ़ को मुंतखब नहीं करता कि उसका नुकसान उसके नफ़े से बढ़ जाए और हिदायत की जगह गुमराही आ जाए। वो उस अजीम शान खिदमत के लिए अपने बंदों में से ऐसे शख्स को चुनता है जो हर तरह उसका अहल हो और उस खिदमत हक को बेहतर भी अंजाम दे सके। अल्लाह खूब जानने वाला है कि अपने मनसब रिसालत को किस जगह रखे। मगर कौम की सरकशी और मुखालफत बढ़ती ही रही और उन पर आफताब से ज्यादा रोशन दलाइल का कुछ असर ना हुआ। वो हजरत हूद का मजाक उड़ाते रहे, उन्हें मजनून और खताकार कहने लगे और कहा कि हूद तू हमें बुरे अलकाबात से नवाजता है, हमें हमारे खुदाओं की इबादत से रोकता है, इसलिए हम तुझे पागल और दीवाना समझते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने सब कुछ इंतहाई सब्र के साथ सुना और फिर उनसे यूं मुखातिब हुए, मैं खुदा को और तुम सबको गवाह बनाकर सबसे पहले यह ऐलान करता हूं कि मैं इस तकजीब से बरी हूं। अगर उनमें से किसी की कुदरत है तो मुझे नुकसान पहुंचाने में जल्दी करें। मैं अपने अल्लाह के फजल करम से साहिब अक्ल खुर्द हूं, फरासत का मालिक हूं और हिकमत व दानाई का हामिल हूं। अपने उस खुदा पर ही भरोसा करता हूं और उसी पर तवक्को रखता हूं जिसके कब्ज़ा कुदरत में कायनात के तमाम जानदारों की पेशानी है, और जो मौत व हयात का मालिक है वह जरूर मेरी मदद करेगा और हर नुकसान पहुंचाने वाले के नुकसान से महफूज रखेगा। आखिरकार हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनकी मुसलसल बगावत और सरकशी के खिलाफ ऐलान कर दिया कि अगर कौम आद का यही रवैया रहा और हक से रूगर्दानी की रविश में उन्होंने कोई तब्दीली न की और मेरी नसीहत को दिल से ना सुना, अगरचे मैं अपनी महफूज खिदमत के लिए हर वक्त मुस्तैद हूं, मगर उनके लिए हलाकत यकीनी है। अल्लाह अनकरीब उन्हें हलाक कर देगा और एक दूसरी कौम को जमीन का मालिक बनाकर उनकी जगह कायम कर देगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला को जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो तो हर शय पर कादिर व मुतलिक है और हर शय का हाफिज व निगहबान है और तमाम कायनात उसकी कुदरत में मुसख्खर है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि कौम अब भी समझ और अक्ल होश से काम ले, तो कौम नू के हालात से इबरत हासिल करो और खुदा के पैगाम के सामने सर तस्लीम खम करो, वरना कहर खुदावंदी का हाथ जाहिर हो चुका है और बहुत करीब वो जमाना है कि तुम्हारा ये सारा गरूर और गम खाक में मिल जाएगा और उस वक्त नदामत से कोई भी फायदा नहीं होगा। हजरत हूद ने फरमाया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं बल्कि दोस्त हूं। मैं तुमसे माल और दौलत और रियासत का तालिब नहीं हूं बल्कि तुम्हारी फलाह और निजात चाहता हूं। मैं अल्लाह ताला के पैगाम के बारे में खयानत नहीं करता बल्कि अमानतदार हूं। वही कहता हूं जो मुझसे कहा जाता है। जो कुछ कहता हूं कौम की भलाई और बेहतरी के लिए कहता हूं बल्कि दायमी और हमेशा की निजात के लिए कहता हूं। तुम्हें अपनी ही कौम के एक इंसान पर खुदा के पैगाम नाजिल होने से ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह कदीम से खुदा की सुन्नत जारी रही है और फितरत का भी यही तकाजा है कि किसी कौम की रहनुमाई के लिए ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जो बोल चाल में उन्हीं की तरह हो, उनके अखलाक और आदात से वाकिफ और दाना हो, उनके खसूसी इम्तियाजात से आगाह और उन्हीं के साथ जिंदगी गुजारने वाला हो। उसी से कौम मानूस हो सकती है और वही उनका सही हादी बन सकता है। कौम आद ने जब ये सुना तो अजीब हैरत में पड़ गए। उनकी समझ में न आया कि खुदा की परस्तिश के क्या मानी है। वो गम और गुस्से में आ गए कि किस तरह ये हम अपने बाप दादा की बुत परस्ती को छोड़ दें। ये तो हमारी और हमारे बाप दादा की सख्त तौहीन है। उनका गजब भड़क उठा कि उन्हें काफिर और मुशरिक क्यों कहा जाता है, बल्कि वो तो बुतों को खुदा के सामने अपना शफी मानते। उनके नजदीक हजरत हूद की बात मान लेने में उनके माबूदों और बुजुर्गों की तौहीन थी, जिनको वो खुदा अकबर की बारगाह में अपना वसीला और शफी मानते थे, और इसके लिए उन तस्वीर और मुजस्समों को पूछते थे कि वो खुश होकर हमारी सिफारिश करेंगे और अजाब इलाही से निजात दिलाएंगे। आखिर वो शोले की तरह भड़क उठे और हजरत हूद अलैहिस्सलाम से बिगड़ कर कहने लगे कि तूने हमें खुदा के अजाब की धमकी दी और हमको इससे यह कहकर डराया कि मैं तुम्हारे ऊपर बड़े दिन के अजाब आने से डरता हूं कि कहीं तुम उसके मुस्तहिक न ठहर जाओ। तो ऐ हूद, अब हमसे तेरी रोज रोज की नसीहत नहीं सुनी जाती। हम ऐसे नसाए से बाज आए कि अगर तू वाकई अपने कौल में सच्चा है तो वो अजाब जल्द ले आ कि हमारा और तेरा किस्सा पाक हो, जिसका जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में हुआ है, बस ला तू हमारे पास उस शय को जिसका तू हमसे वादा करता है, अगर तू वाकई सच्चों में से है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर मेरी मुखलिस और सच्ची नसीहत का यही जवाब है तो बिस्मिल्लाह, और तुमको अजाब का इतना ही शौक है तो अभी कुछ दूर नहीं, बिलाशक तुम्हारा परवरदिगार की जानिब से तुम पर अजाब और गजब आ पहुंचा। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम जिन खुद साख्ता बुतों को उसके नाम घड़कर पुकारते हो और तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद उनको खुदा की दी हुई दलील के बगैर मन घड़त तरीके पर अपना शाफी और सिफारिश मानते हो और मेरे रोशन दलाइल से इनकार और सरकशी करके अजाब के तालिब होते हो। अगर ऐसा ही शौक है तो अब तुम भी इंतजार करो और मैं भी इंतजार करता हूं कि वक्त करीब आ पहुंचा,
قرآن کریم میں کہ اگر تم مجھ سے ان من گھڑت بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا، جس کے مطابق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں آئی، بس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہوں۔ ناظرین، مختصراً قوم عاد کی انتہا شرارت اور بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض کا نتیجہ، عمل اور قانون جزا کا وقت آن پہنچا اور غیرت حق میں حرکت آئی جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئی، تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے دعا کی، یا رب العالمین اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کی۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں کو چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے میں ہر طرف خوبصورت باغات تھے، وہ خشک ہونے لگا، اور اس قدر خشک ہو گیا کہ اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ اس قوم کا مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے، اس قوم کے لوگ پانی کو ترسنے لگے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل کیا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اس قوم کی حالت نہ دیکھی جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہارے باغات کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم سے کہنے لگے، میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر ڈٹی رہی۔ اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو اور ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے رہے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتی اور انہیں معاذ اللہ پاگل اور مجنون کہتی۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تدابیر نکالنے لگے۔ پیارے دوستو، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی، تو اللہ تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم عاد نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ لوگ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ پر قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن مالک تھا۔ جرار بن مالک کی بیوی قوم عاد کی نسل میں سے تھی، لہذا اسی وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن مالک اور ان کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و شباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قوم عاد کا لشکر 1 ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ بالکل بھی اس بات کو بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوگا اور وہ کس حال میں۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تو جرار بن مالک نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہوئے اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول بیٹھے۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا اور یہ لوگ فوراً مکہ مکرمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے۔ ابھی یہ لوگ دعا میں مصروف ہی تھے کہ یکا یک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا۔ ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے یہ بادل بھی ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اس طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ بادل بارش لے کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔
چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، وہ در حقیقت وہ بادل اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تھے جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور عنقریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی سرکش قوم باز نہ آئی، اور حضرت ہود کے آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم راہ حق پر نہ آئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے مومن ساتھیوں سمیت اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے ہجرت کی، بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ ان بادلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اس قدر دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹیوں کی طرح اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا، اور قوم عاد کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھے، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے۔ کبھی دیو ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست اور سرکش تھے، اس طرح بے حس اور بے حرکت پڑے نظر آئے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتے ہیں، اور اس طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم عاد کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم عاد کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور اس قوم کے تمام نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے، اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر ارم کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ ناظرین، انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا کہ وہ اس کے زیادہ مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی رحمت اور نعمت کی وجہ سے عذاب الہی سے محفوظ رہنے اور سرکش قوم کی سرکشی اور بغاوت سے معمون ہو گئے۔ یہ ہے عاد اولیٰ کی داستان عبرت جو اپنے اندر بے شمار نصیحتیں رکھتی ہے اور خدا کے احکام کی تعمیل اور تقوی پرہیزگاری کی زندگی کی دعوت دیتی ہے، سرکشی اور خدا کے احکام سے بغاوت کے انجام سے آگاہ کرتی ہے، اور وقتی خوشی و عیش پر گھمنڈ کرنے کے نتیجے کی بدبختی سے ڈراتی ہے۔ غرض حضرت ہود علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلی ذکر قرآن پاک نے جس عبرت ناک آموز طریقے پر کیا، اس کو پڑھیے اور عبرت حاصل کیجیے کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہی بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ کسی قوم پر عذاب اچانک نہیں کرتا اور نہ ہی انہیں فوراً ہلاک کرتا ہے، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور انہیں نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب اس نصیحت کو ٹھکرا دیتے ہیں اور اپنی منچاہی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کرتا ہے۔ ان قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ سب ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئے ہیں، چاہے وہ نافرمانیاں کاروباری معاملات کی صورت میں ہوں یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہوں یا پھر عبادت کی صورت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں کئی ایسے مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی تحقیق میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے وہی ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہو چکی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور انہیں پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کی طرح عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری، مکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام سے دوری کی وجہ سے آج ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک کے دامن سے ہم دور ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان معاشرتی اور کاروباری معاملات میں قرآن اور سنت کی روشنی میں عمل پیرا تھے اور خوشحال زندگی گزار رہے تھے، اور غیر مسلم اقوام ان پر رشک کرتی تھی اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اگر آج ہم قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں تو انشاءاللہ یہ مسلم قوم پھر سے خوشحال زندگی کی طرف لوٹے گی۔
दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। साथ ही साथ हमारी वीडियो को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।